پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالو، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، البر، نیکی، حتی، جب تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کوئی چیز، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی، اس کو، علیم، جانتا ہے۔ پیارے ویورز، اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توراث سے تشرع کی جو ایک خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی، اس کا پورا چربا آدمی اپنی زندگی میں اتار لے، اور ان کے علماء کی قانونی مشگافیوں سے جو ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا، اس کے مطابق رات دن زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی و فروعی معاملات کی ناپ تول کرتا رہے۔ اسی تشرع کے اوپری سطح سے نیچے بالعموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگ دلی، حرص، بخل، حق پوشی اور حق فروشی کے عیوب چھپائے ہوئے تھے، اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالاتر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشرع کی حیثیت محض اس چمکدار رہن کسی ہے جو گائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے رونوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے مگر خدا نہیں کھا سکتا۔ کل الطعام، سب کھانے کی چیزیں، کان حلًا، حلال تھی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر جو حرام کیا تھا، اسرائیل، خود یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل، پہلے اس سے، ان تنزل، کہ اترے، التورات، قل کہہ دیجئے، فأتوا، کہ لے آؤ، بالتورات، تورات، فتلوہا، پھر پڑھو اسے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ پیارے ویورز، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک سرمو فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کے بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہے۔ اسی اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا تھا۔ پیارے ویورز، اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں
تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھی، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جناب نے بعض چیزوں سے طبی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر احتراز فرمایا تھا، اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی موخر ذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے سورہ انعام میں آتا بھی ہے۔ فَمَنِ پھر جو افطرا باندھے علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک بعد اس کے کہ فاولئک سو وہی ہے ہم الظالمون ظالم لوگ۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم دین ابراہیم کی، حنیفاً جو یکسو تھا، وما کانا اور نہ تھا، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پیارے ویورز، مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنسے ہو؟ دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے جسے تم نے چھوڑ دیا اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہے جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی موشگافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔